لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس شفا کے بنیادی عنوان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان شریف جو دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں سب سے بڑا لازمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا طلب کرنے کے لیے اور اپنی فریاد کو طلب کرنے کے لیے، دست و سوال کو اٹھانے کے لیے اس کے حسن آداب کیا ہیں، ترتیب کیا ہیں، کیسے کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مخاطب ہوئے جائیں، کیا چیز ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے طلب کی جائے اور کس سلیقے سے طلب کی جائے، مانگتے وقت دل و دماغ کی وابستگی زبان کے ساتھ کس طرح ہو، یہ تمام چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے اس مہینے میں بھی اور ہمہ وقت جس وقت بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دست سوال کو دراز کرتا ہے، اس وقت یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام ہم کریں اور ہم اپنے اس اہتمام کے اندر ہم کامیاب بھی ہو جائیں، تو اس کا آسان سا حل میں گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کی گئی وہ التجائیں، وہ دعائیں جو موجود ہیں، وہ اس کے لیے انتہائی مؤثر ہیں کہ اس سے ایک انداز کا علم ہوتا ہے، ایک عقیدے کا علم ہوتا ہے، جناب باری اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب کے آداب اور سلیقے کا علم ہوتا ہے، اور پھر وہ دعائیں جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے انبیاء کو اور صالحین کو ان کے قلب پر القاء کی صورت میں بصورت وحی ان کو وہ آداب، وہ کلمات اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود سکھائے کہ اس طریقے سے مجھ سے تم ہم کلام ہو، وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو انبیاء کرام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہے، وہ کلمات کے معنی بھی اگر ہمارے ذہنوں میں اس اعتبار سے کلیتاً نہ ہو، تمام نہ ہو، تب بھی دل کی وابستگی زبان کے ساتھ ہوتی ہے، ایک تاریخی تسلسل سامنے آتا ہے، ان کے نام اور ان کے ذکر کی دعا کے کلمات سے ایک یقین کی فضا جو ہے اور ایک یقین کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان دعاؤں کے ساتھ جس کو ہم انبیاء کرام کی ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کی دعا کے مقاصد کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا سابقہ سلسلہ کیا ہے، تاریخی پہلو کیا ہے، تاکہ وہ ہمارے سامنے رہے۔ تو ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ ان کے معجزات، ان کے حالات جب ہمارے ذہنوں کے اندر رہیں گے تو پھر تو اس دعا کو ذکر کرنے کے لیے قلب کے اندر ایک جاذبیت اور ایک کیفیت اور ایک انہماک کی کیفیت اپنے کمال پر ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کیا، اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے انعامات اور اکرام عطا فرمایا تھا اور آپ کی جو دعائیں تھیں وہ ہم نے ذکر کرنے کا شرف گزشتہ دروس میں حاصل کیا، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا، اور آپ کی یہ دعا تھی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور تو مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے تو اپنی رحمت میں شمار کرتے ہوئے اپنے صالحین اور اپنے نیک بندوں کے اندر میرا شمار فرما۔ اس کس نعمت کا شکریہ آپ ادا کر رہے تھے؟ تو یقیناً اس میں علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی اور جو عزت و کرامت عطا فرمائی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے جو آپ پر انعامات عطا فرمائے کہ ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، اور کائنات کا پورا نظام آپ کے دست مبارک پر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، جنات آپ کے تابع ہو گئے، اور پرندوں کی بولیاں آپ کو اللہ رب العالمین نے سکھا دی تھی، اور آپ کا لشکر جب چلتا تھا تو قرآن کریم میں نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا لشکر جو انسان اور جنات اور پرندوں پر تھا، اور اس کو بار بار روکا جاتا تھا اس لیے کہ اس کا فلو یا اس میں رش اور اس کی تعداد اس طرح زیادہ ہوتی تھی کہ آگے والوں کو روکا جاتا تھا تاکہ پیچھے والے اس لشکر کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اور سورہ صاد میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، اور سورہ سبا کے اندر ذکر کیا کہ تند و تیز ہوائیں جو طوفان اٹھا کر لے جاتی ہیں،
فرمایا فسخرناہ، ہم نے اس کو تابع کر دیا تھا حضرت سلیمان کے لیے، تجری بامرہ، سلیمان علیہ السلام جس جگہ پر اشارہ کرتے تھے بامرہ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ چلتی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی عطا تھی سلیمان علیہ السلام پر کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ فرماتا یہ ہماری عطا ہے آپ کو، یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ کیسا؟ فمنن او امسک بغیر حساب، آپ کسی پر احسان جتاتے ہوئے، احسان کے طور پر آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہوئے کسی خطے اور علاقے پر خوب اس پر نچھاور کر دیں ہوا اور بارشیں وہاں برس جائیں، اور کسی علاقے پر آپ کو پسند نہ آئے تو امسک، آپ اس علاقے سے روک دیں بغیر حساب، ہم آپ سے کوئی حساب نہیں لیں گے کہ یہاں کیوں زیادہ چلائی تھی، یہاں کیوں کم چلائی تھی۔ یعنی ہم نے آپ کو کوئی منشی اور ایلچی نہیں بنایا، بلکہ ہم نے آپ کو مالک و مختار بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا کہ ہوا آپ کے تخت کے نیچے سے داخل ہوتی اور آپ کے تخت کو اٹھاتی تھی، اور وہ جو کئی 100 مسافت پر، میلوں کی مسافت پر عرصہ ہوتا تھا، سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر میں اس کو طے کرتے تھے۔ آپ صبح کا ناشتہ کہیں فرماتے، دوپہر کا کھانا کہیں کھاتے، کہیں پر قیلولہ فرماتے، اور پوری دنیا کا چکر آپ گویا کہ اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام لگایا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ایک اور دعا آگے شکرانے کی آ رہی ہے جو آپ نے ذکر کی ہے، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ جو میں نے کل عرض کیا تھا واقعہ ہدہد پر، میں نے آپ کے سامنے کل ایک مختصر سی ایک نشست ہم نے کی تھی، اور اس میں چند مسائل ایک غور طلب تھے، اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں حل کرنے کی کوشش کی تھی، انبیاء کی عظمت اور ان کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ہدہد جو پرندہ تھا، جو سلیمان علیہ السلام نے جس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آتا، تو ہدہد نے اپنا ایک مشاہدہ ذکر کیا تھا کہ میں قوم سبا کے اوپر سے آیا ہوں، اور قوم سبا جو یمن کی وہ ریاست تھی، اس میں، اور وہ ریاست یمن کی کیا تھی؟ پوری جنت کی نظیر تھی۔ وہاں باغات تھے، وہاں کھجور تھے، وہاں دریائیں تھی، وہاں اعلیٰ موسم تھے، پھر اتنی ذہین قوم تھی کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان انہوں نے دیوار کو کھینچ کر پانی کو محفوظ کر کے ایک ڈیم بنایا تھا اس زمانے کا۔ اتنی عظیم عقل رکھنے والی وہ قوم تھی، اور ہدہد نے یہ کہا کہ حضور، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ سورج کی عبادت کرتی ہے اور سورج کو پوجتی ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جو ذات پاک ہے، اور جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات برحق ہے، اس سے وہ روگردانی کرتی ہے اور وہ شرک کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سن لیا کہ وہ قوم ایسی ہے، ایسی قوت والی، ایسی شان والی، ایسی عظمت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ جائیں ان کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور آپ دین کو قبول کر لیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو ایک طاقت عطا فرمائی تو پہلے آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ طاقت کا مظاہرہ اس لیے کیا کہ سامنے والی قوم دل سے قدر ہی ان کو دیتی تھی جن کے پاس طاقت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ اس لیے کیا کہ ان کی فکر اور ان کے خیال اور ان کا دل واقعی طور پر مطیع ہو جائے اور فرمان بردار ہو جائے، تو جب ان کے اندر ہمارا غلغلہ اور ہماری قوت اور ہماری اہمیت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی، تو پھر ان کا سر خود بخود ہمارے حضور حاضر ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو بے بس نہیں بناتا۔ جہاں اللہ کے دشمنوں کو اتنی طاقت ملتی ہے، اگر انبیاء کرام بے بس ہوں اور ایسی فرسودہ اور ایسی خسیس عبارت لکھنا کہ جس کا نام محمد ولی ہو، وہ کسی شے کا مختار نہیں، معاذ اللہ، ایسی خسیس عبارت قرآن سے متصادم ہے، اور ایسا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سامنے جو بلقیس ہے ملکہ سبا، وہ ایسی طاقتور ہے اور سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی اختیاری نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، اس کی سلطنت مانی جائے اور اس کی قوت کو بیان کیا جائے تو توحید پر خطرہ نہیں آتا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو مختار اور طاقتور کہہ دیا جائے تو حضرت کو خرابی لازم آ جاتی ہے، ہو یہ تو شرک لازم ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کیا بات آپ کر رہے ہیں، یعنی دشمنوں کے لیے ساری وہ قدرت مان لینا اور منفی طاقتوں کو مان لینا، ان کے لیے جو شر کو پھیلانے والے ہیں ان کے لیے تاثیر بد ماننا، یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوتا، اور جو واقعی میں اللہ کے نمائندے ہیں اور وہ خیر کی تاثیر ان کے لیے اللہ کی جانب سے ماننا، یہ کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟
تو عقل پر ہاتھ ماریں اور بات کریں کہ کیا سوال آپ کھڑے کرنا ہے۔ مثلا یوں ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے تو آپ کو اور مجھے نظر آتے ہیں کہ شیطان بڑا طاقتور ہے جناب، شیطان بندے کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے بندہ اس کو نہیں دیکھتا، شیطان انسان کے نسوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، دلوں کے اندر گھس جاتا ہے، عزائم کو سمجھ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا واہ، آپ نے تو بڑی خوبصورت منقبت پڑھ دی شیطان کی کہ شیطان اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے۔ میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ حضرت علی طاقتور ہیں، حضرت ابوبکر طاقتور ہیں، اللہ کے رسول طاقتور ہیں، تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، جب شیطان کو طاقتور کہہ رہے ہیں تو کوئی توحید خطرے میں نہیں آ رہی، جب اللہ کے نبیوں کو طاقتور جو ہیں واقعی میں اللہ کے فضل سے طاقتور تو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہمارے وہاں مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی کس پارٹی کے ہو تم، کھڑے کہاں پر ہو اور تعارف کس کا کرا رہے ہو؟ تو ذرا غور کیجئے یہاں پر آپ، یعنی جب نظر بد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور حق بھی ہے کہ نظر بد، بری نظر اور بری نظر جو ہے وہ بندے کو مار دیتی ہے، تو یہ کہنا اگر شرک نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، تو میں اگر یہ کہوں کہ نظر خیر مردے کو زندہ کر دیتی ہے تو کہتے یہ نہ کہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ کہیں؟ کہہ لیں گے تاثیر تو اللہ کے پاس۔ تو میں نے کہا جو مر رہا ہے اس تاثیر کو تو تم نے اس کے لیے مان لیا ہے، تو وہ شرک لازم نہیں آتا۔ تو لہٰذا اس چیز کو آ کر انبیاء کرام کا جب اگر کلمہ پڑھتے ہیں نا تو پھر ان سے محبت کرتے ہوئے اس بات کو دیکھیں، اللہ کا مقابل ان کو نہ سمجھیں، اللہ کا محبوب اگر آپ ان کو سمجھیں گے اور اللہ کے انعامات کی ظہور کی جگہ ان کو سمجھیں گے، تجلی گاہ ان کو سمجھیں گے، اللہ کی طاقت، اللہ کا علم جن سے ظاہر ہوتا ہے، جو اس کی ظہور کی جگہ ہے، وہی تو انبیاء کرام ہیں۔ اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں گے تو نہ آپ کو نعت پڑھنے میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ ان کے معجزات بیان کرنے میں کوئی آپ کو دقت ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کرام خود سے کچھ نہیں ہے، وہ تو ظہور گاہ ہیں، وہ تو جلوہ گاہ ہیں اللہ کے علم کے، اللہ کی طاقت کے، اللہ کے فضل سے۔ آپ دیکھیں طاقتیں سب اللہ کی ہے، لیکن اللہ ظاہر کر رہا ہے حضرت سلیمان کے بازو سے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تو ہدہد کو کہا کہ بس زیادہ بات نہ کرو، تم نے کہا یہ لمبی چوڑی اس کی حکومت ہے، تو فرمایا اذهب بکتابی ھذا، میں خط لکھ کر دے رہا ہوں، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک خط لکھ کر دے رہا ہوں، ھذا فالقہ الیہم، تو جانا اپنے پنجوں میں پکڑ کے لے جا اور لے جا کر بلقیس کے اوپر پھینک دے خط، ثم تول عنہم، پھر تو سائیڈ میں ہو جانا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ بلقیس اپنے پوری کیبنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات اس دور میں ان سے لڑنے والا کون تھا؟ اتنی بڑی ان کی ریاست تھی، اتنی بڑی اس دور کی سیویلائزیشن، تہذیب تھی کہ ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، معیشت ان کی کمال کی تھی، زندگی کے اسباب ان کے، پانی سب سے سونے سے زیادہ قیمتی چیز تو پانی تھا، پانی ان کے پاس جب موجود تھا اور اتنا تھا کہ بڑے بڑے ڈیم ان کے پاس تھے، تو ساری دنیا کے لحاظ سے ان کی محتاج تھی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہدہد، تم یہ خط لے جاؤ، خط لے جا کر بلقیس کے اوپر پھینک دینا۔ بلقیس بیٹھی بھی تھی اپنی کیبنٹ کے ساتھ، تو ہدہد نے اوپر اپنے پروں کو پھڑپڑایا، تو بلقیس نے جب سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس نے اپنے پنجے سے اس خط کو اوپر سے بلقیس کے اوپر ڈال دیا، اور بلقیس نے جب اس خط کو دیکھا تو اپنے جماعت کو کہا، قالت یا ایھا الملأ، ملأ جماعت کو کہتے ہیں جو اشراف ہوتی ہیں۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعویلات اہل سنہ میں ملأ کا معنی لکھتے ہیں کہ ملأ ما معنی جماعت، لیکن جب خطاب انبیاء یہ کہتے ہیں نا یا ایھا الملأ، اس سے مراد ان کی جماعت کے اشراف، ان کی کیبنٹ کے وہ لوگ جو ان کی ریاست کو چلاتے ہیں اور جو دار و مدار ہے۔ تو بلقیس نے یہ کہا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے خط کو پڑھا اور آگے آیا کہ پھر وہ کہتی کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ بلقیس نے کہا کہ یہ میرے پاس، میری جماعت سن لو، یہ میرے پاس ایک عزت والا خط آیا ہے، انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف، کیونکہ آپ کی مہر تھی اس پر، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک جملہ صرف سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، اس پر اتنی بڑی ریاست کو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ تعلو علیہ، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور اپنی ریاست کی وجہ سے مجھے دھونس دکھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں واتونی مسلمین، گردن جھکاتے فوراً میرے حضور حاضر ہو جاؤ، فوراً مطیع و فرمان۔ یعنی ایک جملہ کس کو لکھا جا رہا ہے؟ جس کی ایک پوری کائنات ہے۔ یہ ایک جملہ سن کر گویا کہ بلقیس بڑی حیران ہوئی، اور بلقیس کا کل میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو کتاب کریم کہا، عزت کا کہا، اور یہی ان کے ایمان لانے کی وجہ بن گئی۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ جس نے انبیاء کے خطوط اور ان کے پیغام کی قدر کی، اللہ نے ان کے لیے ایمان کے راستے کھول دی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب گئے تھے اور فرعون کے جادوگروں نے آپ کے ساتھ اکرام سے پیش آئے تھے اور وہ اکرام کی وجہ بن گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کو ایمان لانے کی، تو یہ وجہ بنی ہے بلقیس کے ایمان لانے کی۔ اور جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے خط کو پھاڑا تھا تو سرکار علیہ السلام نے دعائے زر دی تو انہی کے لوگوں نے ان کو مار دیا، ان کی ساری سلطنت جو تھی وہ تہس نہس ہو گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب اس نے اپنی کیبنٹ سے یہ کہا کہ قالت یا ایھا الملؤ، کہ اے میری ساری جماعت، تم مجھے اس بات کے بارے میں بتاؤ کہ جو خط میرے پاس آ گیا ہے تو تم کیا کہتے ہو اس خط کے بارے میں نے کیا کرنا چاہیے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کی کیبنٹ کی جو سارے لوگ تھے اور ان کے آگے بڑے جنگجو جو لوگ تھے، انہوں نے کہا قالوا نحن، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم کون ہیں؟ فرمایا اولو قوت، ہم تو بہت قوت والے ہیں، واولو بأس شدید، اور ہم بہت طاقتور ہیں، آپ گھبرانا نہیں۔ سلیمان نے اگر یہ خط بھیجا ہے علیہ السلام نے تو آپ نے گھبرانا نہیں، ہم بہت طاقتور ہیں اور بہت مضبوط ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہمارا سارا ووٹ آپ پر ہے، اب جیسا تم کہو گی نا ویسا ہم کرنے تیار ہیں۔ تم کہو گی جنگ تو جنگ ہے، اور جو تم فیصلہ کرو گی، تم ہماری ملکہ ہو، تم فیصلہ کر سکتی ہو۔ اور میں یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ دیکھو بلقیس عورت تھی اور ملکہ تھی، میں نے کہا مسلمانوں نے تو نہیں بنایا تھا، اس کو کافروں نے بنایا تھا۔ تو کافر اگر کسی کو ملکہ بناتے رہے تو بناتے رہے، اسلام میں تو عورت کی حکومت کی کوئی ایسی اجازت نہیں۔ کہنے کہ بلقیس، تو میں نے کہا بلقیس کو کون سا سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور کون سا وہ اسلامی ریاست کی سربراہ تھی؟ تو اس ذرا بس میں اتنا اشارہ دوں گا، آپ سمجھدار ہیں، غور کریں گے کہ آپ یہ دلیلیں بن نہیں سکتی۔ آگے ان کی تمام فوج نے یہ بات کی جو بادشاہ کی، تو اس وقت کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری ریاست کو وہ چلا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں جنگ کی بات نہیں کرتی۔ اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اس نے کہا میں لڑائی کی بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کو زیر و زبر کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ذلیل اور ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی اس کو عزت کے ساتھ رخصت نہیں کرتے بلکہ پورے علاقے کو تہس نہس، بمباری کرتے ہوئے، توڑ تاڑ کرتے ہوئے، قتل و غارت گری کرتے ہوئے پورے نظام کو، ہر قسم کی آرائش اور زینت کی چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام سے لڑنا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی اگر تم مجھے لڑنے کی بات کرتے ہو تو رکھو، میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ وہ بادشاہ ہے تو میں لڑائی کروں گی، اور جس طرح انہوں نے اللہ کا نام لکھا ہے اور اپنے آپ کو رسول کہا ہے، تو اگر وہ واقعی میں نبی و رسول ہے تو پھر میں ان سے لڑائی نہیں کروں گی۔ کہا میں ایسے کرتی ہوں کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ مِنْ هَدِيَّةٍ، میں ان کے پاس تحفہ بھیجتی ہوں، میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے میرے تحفے جو قیمتی تحفے اور بہت زیادہ اس کو دیکھ کر اگر قبول کر لیا تو پھر یہ لالچی بادشاہ ہے، اور دیکھتی ہوں کہ میرا تحفہ لے کر کرتے کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب اس کو بھیج دیا اور اپنے خادم سے یہ کہا کہ لوٹ کر آ کر تم مجھے بتانا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، تو قرآن آگے کہتا ہے فلما جاء سلیمان، جب وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفہ لے کر تو گویا کا پورا ایک میدان بھرا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے بلقیس بہت بڑی ملکہ تھی، اس کی جانب سے تحفے آئے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور اس کے لیے آئے تھے جن کو بلقیس نے اپنے برابر سمجھ لیا تھا کہ اب ان سے واقعی میں دو ہاتھ کرنے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اپنے ان لوگوں کے کہنے پر جب اس نے تحفے بھیجے تو تحفہ ایسا تھا کہ جس سے کہ پوری ایک صحرا بھرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ عظیم تحفہ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے ان تحفوں کی کوئی حاجت نہیں، لے جاؤ اس کو، مجھے اس کی حاجت بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب نے جو ہے وہ مجھے اس سے بہترین تحفے عطا فرمائے، اس سے بہترین اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ پر یہ عنایات عطا فرمائی ہے، اور اس کو لے جاؤ اور فرمایا پلٹ جا ان کی طرف، تو وہ ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تحفے بھیجے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے آزما رہی ہے اور اس کو ابھی تک میری سمجھ میں آئی نہیں ہے، لہٰذا تحفہ جو لایا تو اس کو کہا جیسا لائے ہو اس طرح تم لے جاؤ، اور جا کر اپنی رانی سے کہو کہ بس انتظار کرو میرا لشکر آ رہا ہے، اور پھر اس کو روکنے کی اگر طاقت رکھتی ہو نا تو پھر اس کو روکنا کہ تم اس لشکر کو کیسے روک سکتی ہو۔ اب جب یہ بات وہاں پر پہنچی تو اس بلقیس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر پہنچے، وہ فوراً اپنے چند خاص لوگوں کو لے کر، جو اس کی کیبنٹ کے بزرگ لوگ تھے اور معتمد لوگ تھے، ان کو لے کر فوراً وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ آ رہی تھی تو اس کا ایک تخت تھا، وہ تخت جس کو اس نے آنے سے پہلے اس نے 7 قلعوں کے اندر قید کیا، کیونکہ اسی تخت کے ساتھ اس کی ریاست وابستہ تھی، اور وہ تخت بہت لمبا چوڑا تخت تھا،
اور ہر قسم کی قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا تھا، یعنی اس کی تمام ریاست کا مال ایک طرف تھا، اور جو قیمتی چیزیں اس تخت کے اوپر تھی وہ ریاست کے مال سے 2 گنا زیادہ تھی، اور وہ اس کی اپنی ایک شان تھی، اس کی علامت تھی، جس طرح کے بادشاہوں کی ہوا کرتی ہے کہ وہ جا رہی تھی اس امانت کو رکھ کر۔ وہ جب نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام، کل وہ ہدہد کی بات کر رہے تھے، آج سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے نہیں پوچھا بلکہ خود ارشاد فرمایا یا ایھا الملؤ ایکم یاتنی بعرشھا، کون ہے جو اس کا تخت لائے گا؟ تو یہ کس نے بتایا سلیمان علیہ السلام کو؟ جناب جو ہے کہ وہ فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا قبل ان یاتنی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس فرمان بردار ہو کر پہنچ جائے، آ جائے، مطیع اور فرمان بردار ہو جائے، اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں اپنی طاقت کا اظہار بھی کر کے بتاؤں تو اس کا تخت جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہو، جس کو اس نے 7 محلوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے، اور بالکل وہ ابھی ہمارے شہر میں داخل ہونے کے قریب ہی ہے جب وہ وہاں سے چل پڑی ہے، اور اتنی زیادہ فورس نے اس کو گویا کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر آ جائے۔ قال عفریت من الجن، اس وقت جو آپ جہاں تشریف فرما تھے وہاں پر ایک بڑا خبیث جن جو بڑا دیو تھا، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی اس سے کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، یعنی 2-4 گھنٹے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ ختم نہیں کریں گے، اتنے میں تخت کو جو ہے میں لے آؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں، مجھے قوت بھی ہے اور میں اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کروں گا، سیدھا تخت لا کر آپ کے پاس رکھوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اس تخت کا بھی علم تھا، اور آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے ان کا بھی علم تھا، اور اس کی صورت کا بھی علم تھا، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس بات کا انکار کیا، فرمایا نہیں، اس نے کہا میں طاقتور ہوں، میں لا سکتا ہوں، آپ اپنے قیام گاہ سے کھڑے نہیں ہوں گے اور آ جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی لانا ہے، اس سے بھی جلدی لے کر آنا ہے تاکہ میری طاقت کا مکمل طور پر اظہار ہو جائے۔ تو تمام مفسرین نے وہاں پر درجنوں اقوال لکھے، لیکن زیادہ قول یہ ہے کہ آپ کے جو نائب تھے یا آپ کے تلمیذ تھے اور زبور سے کچھ علم ان کو حاصل ہوا تھا کتاب کا، تو قرآن کہتا قال الذین عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کچھ علم تھا، من تبیز کے لیے یہاں پر بیانیہ نہیں، من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، سارا علم نہیں، کچھ علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو بند کر کے کھولیں گے نہیں، کہ وہ تخت جو ہے اپنی پلکیں آپ ماریں گے نہیں، آپ پلکیں اپنی بند کر کے کھولیں گے نہیں، یعنی بند ہو کر کھلیں گی نہیں کہ اس سے پہلے تخت آ جائے گا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تخت لانے کی طاقت کا اظہار اس کتاب کے علم سے ہوا، کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو کتاب کے علم ہی کی وہ بیس ہے، کتاب کا علم ہی وہ بیس تھا، وہ سورس تھی، جس کی بنا پر عاصم بن برقیہ جو ایک انسان تھے، اور ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جناتوں سے بڑھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت لے کر آؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جس کو علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم ہو، اس کی یہ طاقت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو خود اس وقت، اور داؤد علیہ السلام جو ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں، تو ان کی طاقت کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر کتاب بھی وہ زبور ہے، تو جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے قرآن کا علم رکھتے ہیں، تو ان کے اختیار کو چیلنج کرنا، ان کے معاملات کو چیلنج کرنا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ طاقت جو وجہ بنی ہے کہ پلک جھپکنے میں 2 مہینے کی مسافت کا، لاکھوں فوج کے پہرے کے اندر، 7 پہروں کے اندر، سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ تخت جو رکھا گیا ہے اس کو لانا ہوگا پلک جھپکنے کے اندر، وہاں سے غائب ہوگا، یہاں حاضر ہوگا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ زمین کے نیچے سوراخ ہو گیا، اور سوراخ سے جناب جو ہے کہ وہ سارا تخت جو ہے وہ اس طرف حاضر ہو گیا، اور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جناب اس کے لیے آپ گویا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تلمیذ تھے، اور قرآن نے جو ذکر کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو کتاب کا تھوڑا سے علم تھا، کتاب کا تھوڑا سے علم تھا، وہ تھوڑا سے علم ان کے لیے اس قدر ان کی صلاحیتوں کو بڑھا گیا، وہ تھوڑا سے علم ان کے لیے ان کی طاقت اور نصرت اور ان کی روحانیت کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ انہوں نے زبان سے جو کہا وہ ہو گیا۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ
جو انہوں نے کہا نا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے نہیں کہ تخت آئے گا. فرمایا ایک قول یہ کہ وہ ان کو اللہ نے کن کی تاثیر عطا فرما دی، کہ ان کو اسم اعظم کا علم تھا. یہ بھی ہے. اب مجھے بتائیں کہ عاصم بن برقیہ کو اسم اعظم کا علم ہو اور ہے سلیمان کو نہ ہو. اب بھی بہت سے لوگ پریشان اس میں، جو ہدہدی فرقہ ہے، جو ہدہد کے پیچھے تو چلے جائیں گے لیکن سلیمان کی عظمت، کل بھی بیچارے بڑے چیخے میری اس تقریر پر. تو میں نے کہا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ سمجھے. آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. جس انداز میں آپ نے سوال کیا تھا اس انداز میں میں نے جواب دیا تھا کہ ہدہدی نہ بنے، آپ واقعی میں محمدی بنے اور دین کے اس نظریے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. یہ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تمام مفسرین نے لکھا کہ اسم اعظم تھا. اسم اعظم کا علم اس کے پاس ہونے کی وجہ سے اس کی بدنی صلاحیت ان کی بڑھ گئی، روحانی صلاحیت بڑھ گئی. ایک جگہ بیٹھ کر ان کے اختیار اتنے ہو گئے کہ صرف توجہ کی اور چیز گویا کے سامنے آ گئی. تو جب نبی کے امتی کے اندر یہ صلاحیت ہے اور نبی کا یہ امتی ہے، اور یہ عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان کے ولی ہیں، نائب ہیں، اور ولی کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ نبی کی وجہ سے آتی ہے، جیسے ستاروں کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی وجہ سے آتی ہے. عاصم بن برقیہ نے جو کیا یہ ان کی کرامت تھی، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کرامت جو ہوتی ہے وہ نبی کے اتباع سے حاصل آتی ہوتی ہے، وہ نبی کا فیض ہوتا ہے. نبی جیسا ہوگا ویسے اس کے متبعین کے اندر گویا کہ کمالات آئیں گے. تو آپ عاصم بن برقیہ کے پیچھے تو چل رہے ہیں، لیکن عاصم بن برقیہ بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مجھے معاف کرو، میں جن کے وجہ سے سنورا ہوں سلیمان کا ذکر تم بھی کر دو. تو جیسا ادھر ہدہد بھی کہتا ہوگا میری جان چھوڑو، میری جان چھوڑو آپ، کہ آپ کہیں میرے پیچھے نہ چلو، بلکہ کہیں سلیمان علیہ السلام مجھ سے دوبارہ ناراض نہ ہو جائے. بلکہ سلیمان علیہ السلام کا یہ فیض تھا کہ میں ان کا درباری تھا تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میری نظریں یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچ گئی. تو ایک قول یہ ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا اور کتاب کا کچھ علم تھا. تو اسم اعظم اور کتاب کا کچھ علم ہونے کی وجہ سے ان کی توانائی اور طاقت اور تصرف اتنا بڑھ گیا کہ 2 مہینے کی مسافت کا تخت انہوں نے یہاں پر رکھ دیا. تو پتا چلا کہ علم خدا کو اللہ جس کو علم دیتا ہے تو اس کے تصرفات، اس کے اختیارات غیر عادی طور پر ہو جاتے ہیں. عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا، غیر عادی طور پر یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو تصرف پر اس علم کے ذریعے گویا کہ قدرت عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ رکھنا تھا سلیمان علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ تخت جو ہے وہ رکھنا کہاں پر ہے، تو سلیمان نے کہا یہاں پر. سلیمان علیہ السلام فرمایا یہاں لا کر رکھو. تو انہوں نے زبان سے یہ کہا کن العرش، کن العرش، تخت ہو جا. جس طرح بخاری شریف، ابھی اس پر کو نہ گھبرائے، اوہ آپ نے خدائی تصرفات دے دیے. تو میں نے کہا یہی تو شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظوں کو پکڑ کر آپ معنی پہناتے ہیں. میں نے شروع میں بھی کہا کہ الفاظ تو ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ قویٌ کس کا لفظ ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن دیکھو یہاں کس کس کے لیے بولا گیا. تو صرف لفظوں کو دیکھ کر آپ کیوں اس پر ریٹنگ شروع کر دیتے ہیں؟ معنی کو دیکھیں. بخاری شریف کتاب الرقاق میں موجود ہے کہ جب بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ حدیث سامنے ہونے کے باوجود پھر اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ میں تو بڑا حیران ہوں. کہتے ہیں اس حدیث میں اس لیے کہ اس نے فرمان برداری کی، فرمان برداری جو اس نے کی ہے نا تو یہ ہو گیا اس کی کرامت. میں نے کہا جناب وہ نوافل پڑھ کے فرمان برداری ہی کر رہا تھا، اس فرمان برداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ شان عطا فرمائی کہ آنکھیں تو سب کی تھی لیکن جیسا یہ دیکھے گا ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا. بازو تو سب کے لیکن جیسی اس کی طاقت ہوگی ویسی کسی کی طاقت، کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اگر بازو وہ کام کر رہے ہیں جیسے عام لوگوں کے کام کر رہے ہیں، آنکھیں وہی کام کر رہی جو عام لوگوں کا کام کر رہی، تو اتنا بڑا کلام چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے اعزاز، اس میں اعزاز کیا ہے؟ عزت و تعریف میں اختصاص ہوتا ہے، انفرادیت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا جب وہ اس کو میں اپنے فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اگر آنکھیں بن کر وہ دیکھے ہماری طرح تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر اللہ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اگر اس کی طاقت رہے ہماری طرح عادی چیزوں کے اندر اور وہ غیر عادی چیزوں پر اگر وہ کامل نہ ہو جائے تو پھر اس کے ہاتھ بننے کا فائدہ کیا؟ فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ چلے ہماری طرح ہی، کہ جتنی مسافت ہم طے کرتے ہیں جتنا کلومیٹر جس ٹائم پر وہ اتنے میں ہی کرے، تو پھر پاؤں بننے کا فائدہ کیا؟ پھر دل بننے کا فائدہ کیا؟ اگر جس طرح ہم چیزوں کو
اینالائز کرتے ہیں اس طرح وہ بھی کرتا ہو تو پھر اللہ کا دل بننے کا فائدہ کیا؟ یعنی اس کے انوار دل میں آ جائے تو فائدہ کیا؟ تو پتا چلا یہ حدیث واضح طور پر پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا جسے محبوب بناتا ہے تو خدا کے انوار و تجلیات اس کے بدن میں اس طرح صلاحیت کرتے ہیں کہ جس طرح عاصم بن برقیہ ہے ایک عام آدمی جو سفید چوغا پہنے ہوئے کمزور سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے قوی دیو تھا، وہ کتنا لئیم شئیم دیو، اور یہ بالکل کمزور سے لاغر سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس کتاب کا علم تھا تو طاقت تصرف اتنا ہو گیا کہ وہ کام جو وہ دیو اور پوری اس دیو کی جماعت نہیں کر رہی تھی تو پلک جھپکنے میں جناب ان تخت کو اٹھایا اور یہاں پر حاضر کر دیا۔ یہ ہے وہ روحانیت۔ لوگ کہتے ہیں نا اسپرچول چیز کیا ہوتی ہے، میں نے کہا یہی اسپرچول ہے کہ علم من الکتاب، یہ ہے اسپرچول، یہ ہے روحانیت کہ ان کے پاس، کیونکہ روحانیت ظاہر سی بات ہے مادیت کے مقابلے، مادیت تو یہ ہوتی کہ آپ جناب کسی چیز سے اڑ کر جاتے، تلوار سے لڑتے، یہ مادیت تھی، لیکن آپ دیکھیں کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے مادیت ختم ہو گئی، اس کے اوپر کے کام ہو رہے ہیں، اسی کو تو روحانیت کہتے ہیں۔ یہی تو وہ تصرفات ہے۔ آپ نے فرمایا کون العرش، تخت ہو جا، تو وہ تخت وہاں پر موجود ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے جب سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی جس سے اسم اعظم کا علم ہے اور جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے، اس کے تصرفات اتنے غیر عادی ہیں، تو مجھے بتائیے سلیمان علیہ السلام جو صاحب کتاب کے بیٹے ہیں اور اپنے والد کے طرف سے زبور کے جانشین ہیں اور معلم ہیں، اور داؤد علیہ السلام خود زبور کے مالک ہیں، ان کے اختیارات اور علم کیسے، اور پھر قرآن مجید جو زبور کا بھی جامع ہے، انجیل کا بھی جامع ہے، توریت کا بھی جامع ہے، اور ان کی شان و جلالت یہ کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، انہوں نے تو کتاب سے کچھ سیکھا تھا، اور یہاں اللہ فرماتا ہے جو سب کچھ تھا سب سکھا دیا آپ کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھا دیا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات پر اعتراض کرنا یہ چے معنی دارت۔ بلکہ دیکھیے احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے بعد کوئی کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن میں ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ جملے حضور نے بھی ارشاد فرمائے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کن کا لفظ حضور نے بھی استعمال کیا۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مسلم شریف سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2769۔ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کن کا مظہر بنایا۔ اور غوث اعظم کہتے ہیں نا، آج کچھ لوگ جو ہے وہ سرفراز گھکڑوی صاحب غوث اعظم کی فتح الغیب کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو توحید یہاں سے سیکھو، تو میں نے کہا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں توحید غوث پاک نے سکھائی ہے۔ 40واں خطبہ اگر آپ دیکھ لیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فتح الغیب شریف کا، تو 40واں خطبہ یہاں سے چلتا ہے کہ قال لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تبادی و تبائن عن جملتک، جب تو اپنے دل سے حسد اور تمام برائیاں غیر اخلاقی نکالتا ہے تو تجھے خدا پھر ولایت کے منصب پر لے آتا ہے، اور ولایت کے منصب پر لا کر کیا تیری شان ہوتی؟ وتؤمن علی الاسرار، وتؤمن علی الاسرار، فرما اللہ رب العالمین جل وعلا تجھے غیب کے خزانوں کا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس کا امین بنا دیتا ہے، وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينَ، تیرے ہاتھ پہ کن کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينَ، کن کے تصرفات تجھے عطا فرماتا ہے جو حضرت عاصم بن برقیہ کو ملے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے، اللہ رب العالمین صفات دیتا ہے، جو چیز نہیں دی جا سکتی وہ خدائی ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اور اللہ اور واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ تو واجب الوجود کی جو صفت ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکتی، باقی اس کے علاوہ ہر صفت اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو اپنی ان صفات کا مظہر بناتا ہے، جس طرح کے کن کا ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں کن کی مظہریت کیسی ہے۔ میں نے مسلم شریف کا حوالہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا کہ حدیث نمبر 2769 حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس میں ایک یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک سفید ہیت والا شخص ریگستان میں جلدی جلدی آ رہا تھا، دور سے آ رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کن ابا خیثمہ، کن ابا خیثمہ، کن ابا خیثمہ، تو ہو جا ابو خیثم۔ تو آیا تو وہ ابو خیثم تھا۔ تو یہ حضور کا جملہ ہے، کن ابا خیثم، تو ابو خیثم ہو جا، تو یہ اسی طرح ہو گیا۔ یہاں پر قاضی اعظم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جو شرح مسلم کی اکمال، اس میں لکھا ہے کہ کن کی تحقیق سے مراد یہ ہے، یہ علامہ نووی نے لکھا ہے شرح مسلم کے اندر اس بات کو، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہو، یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ تو جو کوئی، یہ نہیں کہ وہ حضور کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ خیثمائی ہیں، نہیں، امام نووی اس کا معنی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ تو جو کوئی بھی ہو، کن ابا خیثمہ، تو کوئی بھی ہو لیکن حقیقتاً تو ابو خیثم بن جا، تو کوئی بھی ہو،
تو ابو خیثم بن جا. تو امام نووی نے اس معنی کو وہاں پر ذکر کیا ہے اور وہ ابو خیثم ہو گئے. تو یہ قرآن مجید کی یہ دلیل گویا کہ یہاں پر واضح طور پر موجود ہے جو حضرت عاصم بن بقیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا. جس وقت، اب میں اس کو مزید طویل نہیں کرتا، یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اولیاء کی کرامات کا حق ہونا جو اہل سنت کا مذہب ہے کہ اولیاء کی کرامات حق ہے. عاصم بن بقیہ نبی تو نہیں تھے، ولی تھے، تو ان سے یہ کام سرزد ہوئی تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو یہی تو دلیل ہے اولیاء کی کرامات کی حق ہونے کی، ان کے تصرفات کے حق ہونے کی. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے اسی وقت دیکھا تو آپ نے مسکرا کر کہا یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ لیبلونی ان اشکر ام اکفر. اللہ رب العالمین مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا میں اس کی ناشکری کروں. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ میں اس کا شکر، یہ انکساری ہے کہ اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کروں گا کہ ھذا من فضل ربی. اور جو شکر کرتا ہے وہ تو اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے، وہ تو خود اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. اتنے میں بلقیس دربار کے اندر داخل ہو گئی. جب بلقیس آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال نکروا لها عرشها، اس کے عرش کو الٹ پلٹ کر دو، اس کا جو تخت ہے نا اس کا ذرا شیپ چینج کرو، اس کا ایسا بنا دو کہ وہ اس کو پہچان نہ پائے. اس کی جو سیٹنگ چیزوں کی اس کو اوپر نیچے کرو، اور اس کو اس طرح بنا دو کہ نکروا لها عرشها، اس کی وضع تبدیل کر دو تاکہ ہم اس کی ذہنیت کو بھی دیکھیں. جب آ گئی وہ سامنے، بلقیس جب سامنے آئی، ان کے سامنے جب وہ تخت موجود تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے. تو وہ دیکھ کر اس نے جب وہ دیکھا تو فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، تو جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا یہی تھا تیرا تخت؟ تو قالت کأنہ ہوا، ہاں لگتا تو ایسے ہی کچھ ہے لیکن ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی اس نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی. یہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا بھی اظہار تھا. ایک تو اس تخت کو اٹھا کر یہاں پر لایا، اس کے پورے شیپ کو چینج کر دیا، اور شیپ کو چینج کر کے آپ نے فرمایا یہی تخت ہے تمہارا، یہی تخت تھا نا جس پر تمہیں ناز تھا. تو وہ دیکھ کر کہتی کأنہ ہوا، ہاں لگتا تو کچھ تھوڑا ایسا ہی ہے لیکن کلیتاً میں ادراک نہیں کر پا رہی ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اظہار تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو ان کو ایک مقام عطا فرماتا ہے. یہاں پر میں ایک حدیث پاک ذکر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. جو شر کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ شریروں کو اللہ رب العالمین اس شر کے لیے اختیارات دیتا ہے تو اہل خیر کے اختیارات پھر کیسے ہوں گے؟ اگر اب بھی کوئی کہے کہ مجھ سے کہنے گا تم کیا کہتے ہو، میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی اگر بادلوں کو حکم دینا تو بادل برسنا شروع ہو جائے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. کہنے گے جو یہ شرک ہے. میں نے کہا اچھا پوری زندگی تم نے لوٹا بستر اٹھا کر قیامت کی علامت کا سودا بیچتے رہے، کبھی حدیثیں تم نے غور سے نہیں پڑھی؟ یہ میرے سامنے مسلم شریف موجود ہے اور کتاب الفتن ہے. اس میں ہے کہ جب دجال آئے گا نا تو دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جب آئے گا تو حدیث پاک کے اندر ہے فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، وہ آسمان کو حکم دے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہے، حضور کہتے ہیں فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ. ولی کا آرڈر ہے تو تم نے شرک کہہ دیا. اب ذرا دجال کے بارے میں فرمائیے، حدیث شریف ہے یہ، اور اس مسئلے کو ذرا بیٹھ کر پھر بیلنس بتائیے گا کہ پھر کیا عقیدہ رکھا جائے جو ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں. فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضُ فَتُنْبِتُ. وہ زمین، یعنی وہ زمین پر آئے گا، بنجر زمین پر آئے گا. دجال بنجر زمین پر آئے گا، زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگائے گی. اور لفظ موجود ہے آرڈر کا کہ جناب جو فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وہ بادلوں کو حکم دے گا تو اسی وقت دھوپ نکلی ہوگی اور بارش شروع ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں وہ حکم دے گا اور بارش ہونا شروع ہو جائے گی. یہ آزمائش اس کے لیے، یعنی لفظ میں اس مفہوم کی طرف نہیں جاتا کیونکہ آپ تو لفظ کے شہدائی ہے نا، تو میں کہتا ہوں لفظ سے دیکھیں فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، وہ آسمان کو حکم دے گا، فَتُمْطِرُ، اور بارش برسے گی. اور یہ حدیث رسول ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ امام مسلم مسلمان نہیں رہے؟ یہ بیان کرنے والے سارے راوی مسلمان نہیں رہے، بلکہ یہ قول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے فیقول، وہ آئے گا وَيَمُرُّ بِالْخَرِيبَةِ، وہ آئے گا بالکل بنجر اور بالکل گھٹیا جگہ پر، جو زمین بالکل ایسی جو کیچڑ نما ہے، اور وہ کہے گا اخرجنی کنوزکی، جتنے تیرے اندر خزانے نکال. یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اخرجنی، نکال میرے لیے، آرڈر دے گا. کنوزکی، جو تیرے اندر جتنے خزانے سب نکال. وہ خزانے نکل آئیں گے. ایک زمین کو کہے گا ابھی کھجور کا درخت اگ جا، تو کھجور کا درخت اگ کر جناب جو کہ وہ کھڑا ہو جائے گا. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ، اللہ رب العالمین فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں ولی اگر کر سکتے ہیں تو ابھی کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟
تو میں نے کہا اس کا مطلب کہ تم سب چیزیں کرامت کے ظہور کو ہم ولی کے لیے واجب نہیں جانتے، نبی کے لیے جانتے. نبی معجزہ طلب کیا جائے تو نبی معجزے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا مادہ پسند بنا دیا ہے کہ ابھی کر دو تو ہم مان لیں گے، تو میں نے کہا بھائی ہم تو دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں. پھر تو ایسے کئی لوگ دجال کی جھولی میں جا کر بیٹھ جائیں گے کہ تو یہ بتاؤ کہ فلاں مزار کے اوپر غلط کام کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بابری مسجد مزارات تھی یا مسجد تھی؟ قلعے کی مسجد تھی. میں نے کہا کیوں ٹوٹی؟ حرم خدا کیوں بند ہو گیا؟ میں نے کہا کوئی کرنے کی بات ہے یہ؟ قادر مطلق ذات کہنے کہ جناب اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ کیوں ابو طالب کو حضور نے کہا تھا کلمہ پڑھ؟ ابو طالب سے حضور نے کہا کلمہ پڑھو اور انہوں نے حضور کا کہنا نہیں مانا. تو جب حضور کا کہنا نہیں مانا تو حضور کا اختیار کیسے؟ تو میں نے کہا اللہ نے تو کہا تھا نا شیطان کو کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ کیا تھا، تو کہ اللہ کے اختیار ختم ہو گئے معاذ اللہ. تو کس قسم کے سوالات یہ کرنے بات ہے؟ تو لہذا غور طلب بات ہے کہ جس چیز کو ہم سوال بنا رہے ہیں کیا وہ سوال بننے کی اہلیت رکھتا کہ بھی نہیں رکھتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی مکمل طاقت کا اظہار وہاں پر کیا اور تخت کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو گئے تو بلقیس بہت حیران ہوئی کہ میری تو سوچ و بچار میں نہیں تھا کہ ان کی سلطنت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہ گھبراؤ نہیں، ایک چیز آپ کو اور دکھاتے ہیں. قیل لادخلی سرحا، ان سے کہا ذرا یہ جو ہمارے دربار کا جو صحن ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا ذرا اس میں آؤ اور ذرا اس سے گزرو. تو سرح عربی زبان میں صحن کو کہتے ہیں. وہ صحن ایسا بنا ہوا تھا، اللہ اکبر، فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقہا. وہ جیسی صحن کی طرف آئیں تو صحن کیسا بنا ہوا تھا؟ تو قرآن یہ کہتا انہ صرح ممرد من قواریر، چکنے کانچ اور قیمتی پتھر کو چکنا کر کے اس کے اوپر رکھا تھا، اور نیچے پانی اور مچھلیاں تھیں چل رہی ہے، اور بالکل نیچے دریا بہ رہا، اور اس کے اوپر چکنا، اس کو قرآن نے کہا ممرد کہتے ہیں چکنے کو، بالکل فائن. اور من القواریر، قواریر سے مراد شیشہ، شیشے کو اتنا فائن کر کے اور اس طریقے سے گویا کہ اس کو چکنا کر کے اس پورے دریا کے اوپر بچھایا گیا تھا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار کا صحن تھا اس کے نیچے سے دریا بہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر فرش اتنا چکنا تھا کہ جب کہا گیا بلقیس سے کہ ذرا ہمارے دربار میں آؤ، جب دربار میں آئی تو انہوں نے جیسے ہی بلقیس نے قدم آگے بڑھایا تو وہ سمجھی میرا پاؤں جو ہے پانی میں جا رہا ہے، تو اس نے فوراً کشفت عن ساقہا، تو اس نے اپنے گویا کہ کپڑے کو اٹھایا تو ساقہا، تو ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، اور بعد میں جو پانی انہوں نے پاؤں رکھا تو بہت شرما گئی کہ یار یہ تو فرش ہے، میں تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس سلطنت کی کاریگری بتائی کہ دیکھو تم رانی اور ملکہ ہو، لیکن میرے صحن میں جب تم داخل ہو کر آ رہی ہو تو تمہیں یہ دریا لگ رہا ہے، لیکن یہ دریا نہیں ہے، یہ دریا تو اس کے نیچے، یہ اس کے اوپر ہم نے فرش ایسا بچھایا ہے کہ تم یہ ڈری کہ تمہارا پاؤں پانی میں چلا جائے گا، اور تم نے فوراً تمہارے کپڑے نہ بھیگ جائے، تم نے اپنے کپڑوں کو اٹھا دیا اور تمہاری پاؤں کی پنڈلیاں نظر آنے لگی. تو فرمایا کہ یہ تو وہ فرش ہے، جو چکنا فرش ہے جو ہم نے اس کے اوپر بچھایا. تو بلقیس انتہائی حیران ہو گئی. ایک طرف تو وہ طاقت اور کمال تھا اور ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا. تو فوراً وہ کہہ اٹھی قالت ربی انی ظلمت نفسی، فوراً رجوع کی طرف آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا کہ میں شرک میں تھی. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب میں سلیمان کے ساتھ یا اللہ تیرے حضور گردن رکھنے والی ہو جاتی ہوں. اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گردن رکھتی ہوں اس رب کے سامنے جو رب العالمین ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی کہ دیکھیں ان کے کیسے اللہ نے ان کے فرش کی تعریف فرمائی، ان کے تخت کی تعریف فرمائی، ان کے اڑان کی تعریف فرمائی، ان کے بازو کی طاقت کی اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی. اور اسی کو سلیمان علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ یقیناً میرے اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے. اور آپ نے یہی کہا تھا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ایسی بادشاہی دے کہ ہم سوچتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا. ابھی تو میں نے اس واقعے کو مکمل ہی نہیں کیا جو آگے کہیں اور سورہ سبا کے اندر اس کی تفصیل ہے، سورہ صاد میں اس کی اور تفصیل آتی ہے، سورہ انبیاء میں اس کی اور تفصیل آتی ہے کہ ایسی بے نظیر و بے مثال بادشاہیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. تو
تو چاہیے کہ کچھ نبیوں کی تعریف کے لیے ان کی شانیں بھی بیان کی جائیں، ان کی یہ کرامات اور عزت بتائی جائے کہ واقعی میں ان کو اللہ رب العالمین وہ علو اپنے دور کے اندر عطا فرماتا ہے کہ ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور سن لیجئے جناب، گھبرانا نہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے بلند ہمارے نبی ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہتے، یہ بھی گھبرانا نہیں، آپ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہتے، اللہ نے جو شان والے بنائے ہیں نا ان شان والوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ تو لہٰذا ذہن دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی لفظ کیا کہا جا رہا ہے، کس پیرائی میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے جو معجزات ہم نے ذکر کی اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہم نے یہ ذکر کیا اس کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں شفاعت کا اور دونوں جہانوں میں اپنی رحمت کی کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس واقعے کے سننے سنانے کہ صدقے اللہ رب العالمین اپنے عرش تلے ہمیں سایہ عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماری سے اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے ہم تمام کو، اور مولا کریم سننے والے دیکھنے والے میری بہنیں میری مائیں جو اس وقت براہ راست ہیں، اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرمائے، بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، مال و علم میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو وبائی امراض ہے اللہ اس سے ہر کلمہ گو مسلمان کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اور ایسا غلبہ عطا فرمائے مسلمانوں کو جیسا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ غلبہ دیا تھا کہ بلقیس جیسی قوت ان کے قدموں کے اندر آئے۔ اللہ رب العالمین قرآن تمام آیات پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں انبیاء کاملین کی تعلیمات کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔